بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرد غزئی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو یہاں سے ہم نکال دیں گے. اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین کے پاس بھیجے گئے، جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا. اور چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس پہنچے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر بھیجا کہ بعد سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا. میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے. اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا. مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کی، اور وہ اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے. کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے. یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے. جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا تھا. مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں. آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی. چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا. اللہ پاک آپ کو اور ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ڈالے اور ان کا پکا سچا پیروکار بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ.